جناب چیئرمین صاحب، جی ولید اقبال صاحب، یہ پاکستان کی تھینک یو منسٹر صاحب. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک مہینے میں 3 بجٹ پریزنٹ ہوئے ہیں. پہلے پیٹرولیم پرائسز بڑھائی گئیں، پھر یہ خانہ پوری بجٹ جس کے ہر آئٹم کے نیچے پروویژنل لکھا ہوا ہے، اور اب ماشاءاللہ ایک یو ایس اور آئی ایم ایف بجٹ آئے گا یہ 28 تاریخ کو، جس پہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہوگا. یہ سابق وزیر خزانہ پیشین گوئی کر چکے ہیں اور آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. سر، یہ 30 جون سے پہلے کیا کوئی بدماشی یہاں پہ ہونی ہے؟ کچھ اور بدماشیاں بھی ہوتی ہیں، میں وہ پوائنٹ آؤٹ بڑے دنوں سے کرنا چاہ رہا ہوں. جی یہ ذرا پہلے بدماشی ایکسپنج کر دیتے ہیں. جی اس والی بدماشی کو نہ کریں جی، وہ میں بتاتا ہوں. جی یہ 6 جون کو میں یہاں آنے کے لیے سینٹ میں موٹر وے پہ اخبار دیکھ رہا تھا، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ متعلقہ کمیٹی ٹیک اپ کرے. میں درخواست کرتا ہوں. ایک خبر تھی جی، مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوا پڑھ کے کہ مریدکے میں ایک محنت کش جو ہے وہ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا. اب اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں. کیا کہ مرحوم اپنے 2.5 مرلے کے مکان میں کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی اس کی، اور اس سے 2 روز قبل بجلی کا بل موصول ہوا جو کہ 42,000 روپے کا تھا. اس کنزیومر کی ایوریج ہر مہینے 2,000 روپے بل ہوتی تھی، اور 41-42,000 روپے کا بل اس کو لیسکو نے بھیجا. اور وہ لیسکو والوں سے جب اس کو ٹیک اپ کرنے گیا تو انہوں نے کہا نہیں، تم نے یہی بل ادا کرنا ہے. اور وہ اس صدمے کے اندر جو ہے کارڈیاک اریسٹ سے وہ محنت کش جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا. اور میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپنج کیا جائے، کہ یہ لیسکو والے ہر سال جون کے مہینے میں ایسی کارروائی کرتے ہیں، بلوں کو انفلیٹ کر کے بھیجتے ہیں. میں خود اس کا تجربہ کر چکا ہوں، لیکن میرے اور آپ جیسے لوگ تو لیسکو کو جا کے ڈرا دھمکا کے ٹھیک کرا لیتے ہیں بل. یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، اور ایک غریب آدمی کی آج جان گئی ہے. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ لیسکو کے متعلقہ افسران کو یہاں پہ طلب کر کے، اور آپ دیکھیے گا یہ جب آئیں گے تو لوگوں کے جون کے بلز جب ان سے اوپن اپ کرائیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ ہسٹری کیا ہوتی ہے، اور جون کے اندر وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے کس طرح سے یہ بلز جو ہیں وہ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بدماشی کرتے ہیں، اور کمزور اور غریب جو ہوتا ہے وہ اس کے زد میں آتا ہے اور اس کی جان جاتی ہے. طاقتور لوگ تو اپنے بل جا کے ٹھیک کرا لیتے ہیں. تو جناب چیئرمین صاحب، اسٹینڈنگ کمیٹی آن پاور کو ضرور میری درخواست ہے کہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ جناب جو ہے وہ ریفر کریں تاکہ وہ ٹیک اپ ہو، اور میں لیسکو کے آفیشلز کے ساتھ ریفرڈ سر. اچھا سر، بجٹ پہ ایک جملہ کافی ہے، روک سکو تو روک لو، روک سکو تو روک لو، مہنگائی آئی رہے. میں تو اس بجٹ کے لیے یہی جو ہے الفاظ جو ہے یہ سمجھ سکتا ہوں. یہ 2 جون کو جناب چیئرمین صاحب اخبار میں آتا ہے، انفلیشن آئی ایم جسٹ وارمنگ اپ. یہ ابھی 2 جون کو انجن گرم ہونا شروع ہوا تھا، اور 13.8% جو تھی مئی کے مہینے کی انفلیشن اعداد و شمار کے ادارے نے جو ہے وہ ایشو کی تھی، اور اب وہ 30% کی رخ میں پہنچ چکی ہے. 30% کی انفلیشن، لیکن بجٹ میں تمام اسمپشنز 11% کی انفلیشن کو ڈال کر جو ہے وہ کیے گئے ہیں. پالیسی ریٹ کو لو رکھا گیا ہے، انفلیشن کا ریٹ زیادہ ہے، اور خدا نہ خواستہ ہم ٹرکی جیسے ایک ماحول کی طرف جا رہے ہیں جہاں بینکس کے اوپر رن ہو سکتی ہے اس قسم کی فلاڈ ریزننگ سے. فیول کے اوپر لیوی جو ہے اس کو 50 روپے اور بڑھانے کا ارادہ ہے ان کا، 10 روپے 1 جولائی کو، اور پھر ہر مہینے 5 روپے بڑھا کے اس کو 50 روپے پہ لے جایا جائے گا. اس کا جو کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں روک سکو تو روک لو، مہنگائی آئی رے. اور جناب چیئرمین صاحب، ہمیں کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف اور بارودی سرنگیں. ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے؟ کیونکہ 19 ارب روپے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پی ایم ایل این گورنمنٹ جو ہے وہ 2018 کے اندر چھوڑ کر جو ہے وہ گئی تھی. اور اب اسی آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹس کے اوپر یہ ڈبل ویمی جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، ایک طرف انفلیشن اور دوسری طرف ٹیکسز کو جو بڑھایا جا رہا ہے. جناب کارپوریٹ ٹیکس 35% تھا جب ہماری حکومت آئی، ہم اس کو 29% کے اوپر کارپوریٹ ٹیکس کو لے کے آئے، اور اب یہ سپر ٹیکسز اور ہائر ٹیکسز لگا کے اس بجٹ میں واپس اس کو ہمارے لوور کیے ہوئے 29% سے 34% کے اوپر لے کے جایا جا رہا ہے. جناب عالی، اس سپر ٹیکس ریجیم میں کون انویسٹ کرے گا ہمارے ملک کے اندر؟
ہم ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. افسوس کے ساتھ میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں بالفاظ حبیب جالب, لوگوں ہی کا خون بہہ جاتا ہے, ہوتا نہیں کچھ سلطانوں کو, طوفان بھی نہیں زحمت دیتے ان کے سنگین ایوانوں کو, دیواروں میں سہمے بیٹھے ہیں کیا خوب ملی ہے آزادی, اپنوں نے کیے وہ ہم پہ ستم ہم بھول گئے بیگانوں کو, ہم ہیں اور شہر آہو فغاں غم اپنا بھلائیں جا کے کہاں, ہیں شام سے پہلے لوگ رواں اپنے اپنے غم خانوں کو, اور نکلے یا نہ نکلے ان کی رضا بندوق ہے ان کے ہاتھوں میں, سادات بزرگ اپنے جالب گھر سونپ گئے دربانوں کو. تھینک یو سر.